بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے داؤد، اللہ تعالیٰ نے تم کو صحت اور عافیت سے رکھا ہے اور سلطنت عطا فرمائی ہے، اور تم اپنی خواہش سے دکھ اور آزمائش مانگتے ہو۔ خیر، فلانے روز فلانے وقت پر تم پر بلا اور آزمائش اللہ کی طرف سے نازل ہوگی، اور اللہ کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، بس رہنا صبر کرنے والوں میں سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ منقول ہے کہ جب وعدے کا دن آ پہنچا کہ جس دن آزمائش اترنا تھی، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے کام میں مصروف تھے اور لوہے کو موڑ کر ہاتھ سے زرہ اور دوسرا سامان وغیرہ بنا رہے تھے کہ اچانک ایک پرند خوبصورت کبوتر کی مانند، بدن اس کا سونے کا رنگ اور ہر ایک پر اس کا الگ الگ رنگوں کا رنگ برنگا مثل جواہر کے تھا، اور چونچ اور ناخن اس کے مانند یاقوت کے سرخ آتشی، اور آنکھیں زمرد کی اور پاؤں مثل فیروزے کے تھے، حضرت کی عبادت گاہ کے سامنے گھر کے ایک طاق پر آ بیٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا حسن لطافت دیکھ کر بخواہش اپنے لڑکوں کے چاہا کہ اسے پکڑ لیں، پس وہ پرندہ وہاں سے اڑا اور ایک بالا خانے پر جا بیٹھا۔ حضرت نے اس کا تعاقب کیا، چنانچہ وہ پرند وہاں سے اڑا اور ایک باغ میں جا بیٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پیچھے وہاں گئے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ وہ بولے یہ باغ بادشاہ نامی ایک عورت کا ہے۔ پس لوگوں نے بتایا کہ یہ باغ بادشاہ نامی ایک عورت کا ہے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے بالا خانے پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی انسان یا وہ پرند ہی نظر آ جائے۔ تب بادشاہ بھی اسی باغ میں موجود ایک حوض میں برہنہ ہو کر نہاتی تھی۔ حضرت کی نظر اس پر جا پڑی۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اسے دیکھ کر خواہش وصل کی، واللہ عالم بالصواب۔ تب بادشاہ کی نظر بھی حضرت پر پڑی تو آپ کی آنکھوں میں شوق دیکھ کر اپنے بالوں سے بدن اپنا تمام ڈھانپ لیا اور اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوئی۔ تب حضرت داؤد بالا خانے سے اتر کر باغ کی طرف آئے اور پوچھا کہ یہ پرند حسین کس کا ہے؟ جواب ملا کہ بادشاہ کا ہے۔ تب پوچھا کہ اس کا شوہر موجود ہے کیا؟ بولے چند روز ہوئے اوریا نام کے ایک شخص سے نکاح ہوا ہے جو اس سے محبت بہت کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے اوریا کو بلوایا اور بہت محبت سے پیش آئے اور تعریف اس کی جوہ مردی اور ہمت کی بہت کی، اور اسے کہا کہ تم جہاد میں جاؤ، اور بہت مال و دولت اس کو دے کر خوش کیا اور لڑائی کی طرف بھیجا جہاں کے جائے دشوار تھی، اور جو وہاں جاتا واپس نہیں آتا تھا۔ بس اوریا نے وہاں جا کر اپنی ہمت اور جوہ مردی دکھائی اور خوب لڑائی کی اور فتح حاصل کی۔ پھر وہاں سے اسے اگلے مقام پر کہ نام اس کا ناتا تھا بھیج دیا، وہاں بھی خوب لڑائی کی اور جام شہادت نوش فرمایا، اور پیچھے اس کے لشکر بسبب اس کی ہمت کے اس علاقے کو بھی فتح کیا اور بہت سا مال غنیمت لا کر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا اور اوریا کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ اوریا کی شہادت کی خبر سن کر حضرت نے 1 برس تک اس کی تعزیت کی۔ بعد اس کے بادشاہ بی بی کو اپنے نکاح میں لائے، اور اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے 99 بیویاں تھیں، اور بادشاہ سے نکاح کے بعد 100 بیویاں پوری ہوئیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو قصص الانبیاء میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں ایک شخص کے نام اس کا اوریا تھا، ایک عورت سے اس کے نکاح کا پیغام تھا، قریب تھا کہ اس کا نکاح ہو جائے کہ عورت کے وارثوں کو اوریا سے کچھ خلش ہوئی، اس واسطے اس عورت کو اس کے نکاح میں نہ دیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس عورت کو دیکھا تو محبت اس کی پیدا ہوئی اور نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا، اور حضرت کا اس سے نکاح ہوا۔ اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور اس عورت سے نکاح کے بعد 100 ہوئیں۔ اور بعد اس کے جب داؤد کو اوریا کے متعلق معلوم ہوا تو اپنی تقصیر کے عوض خوب مال و دولت اس کو دیا اور جہاد پر بھیجا جہاں وہ شہید ہوا۔ اگرچہ اس میں کچھ خلاف شرع اس وقت نہ ہوا ازروع توریت اور زبور کے، لیکن اتنا بھی پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی شبہ کرے ان پر کہ عمل ان کا درست نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جانچ کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا جو اپنی دمبی کا مسئلہ لے کر حاضر ہوئے۔ مروی ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں بیٹھے مناجات کر رہے تھے
کہ اچانک 2 اجنبی آدمی عبادت خانے کی دیوار توڑ کر حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرائے۔ تب انہوں نے کہا، مت ڈرو، ہم تجھ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا خبر ہے تجھ کو دعویٰ والوں کی؟ جب پہنچے دیوار توڑ کر آئے عبادت خانے میں، جب داخل ہو گئے داؤد کے پاس تو وہ گھبرایا۔ ان سے وہ بولے، مت گھبرا، ہم 2 جھگڑنے والے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا، اور دور نہ ڈال بات کو، اور بتا دے ہم کو سیدھی راہ۔ چنانچہ 2 آدمی عبادت خانے کی دیوار توڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرائے تو انہوں نے کہا، مت گھبرا، ہم تو صرف تجھ سے اپنے ایک مسئلے کا فیصلہ کروانے آئے ہیں، بس ہمارا فیصلہ کر دیں، ساتھ انصاف کے اور سیدھی راہ دکھا دیں۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا مسئلہ بیان کرو، پھر ہم اس میں فیصلہ کریں گے، ساتھ انصاف کے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ چنانچہ ان میں سے جو فریادی تھا اس نے عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ جو میرا بھائی ہے یہ مجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ اس کے پاس اول 99 دمبیاں اپنی موجود ہیں اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے، اور پھر مجھ سے بھی کہتا ہے کہ اپنی دمبی میرے حوالے کرو، اور اس بات میں مجھ سے بھی زبردستی کرتا ہے، اور میرا چیز جس پر میرا حق ہے مجھ سے چھینتا ہے۔ حضرت داؤد نے دوسرے شخص سے کہا کہ جس کے خلاف مقدمہ تھا، پوچھا، کیوں جی، یہ بولتا ہے سچ ہے یا نہیں؟ اس شخص نے کہا، اس کی دمبی خوبصورت ہے اور دیکھنے میں آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، بس مجھے وہ پسند ہے، اس لیے میں اسے اپنی دمبیوں میں ملانا چاہتا ہوں تاکہ میری 100 دمبیاں پوری ہو جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تم کھلی بے انصافی کرتے ہو کہ اپنی 100 دمبیاں پوری کرنے کے واسطے اس کی دمبی کو ناحق اپنے ریوڑ میں ملاتے ہو، اور یہ تو تم واقعی زیادتی کرتے ہو۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سن کر دونوں فرشتے ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے داؤد، باوجود تمہارے 99 بیویاں ہونے کے تم نے اوریا کی منکوحہ کو حرص سے تم نے بیاہا اور 100 عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے، اور تم نے زیادتی کی ناحق ایک شخص پر، اور یہ کھلی بے انصافی ہے، اور یہی وہ مقدمہ ہے جو ہم لائے ہیں تمہارے پاس دمبی کا معاملہ بنا کر۔ یہ تم نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ اور یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہوئے۔ بس داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت نادم ہوئے اور معلوم کیا کہ وہ دونوں فرشتے دمبی کا معاملہ لے کر دراصل ہم کو نصیحت و سرزنش کرنے آئے تھے۔ اس پر جو خطا مجھ سے سرزد ہوئی تھی، تب اپنی خطا سے معترف ہو کر بہت روئے اور توبہ کی اور سجدے میں 40 دن رات پڑے رہے، نہ کھاتے نہ پیتے، شب و روز رویا کرتے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد ان ایام میں اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے چاروں طرف گھاس پیدا ہو گئی۔ بعد 40 روز بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے داؤد، اپنا سر سجدے سے اٹھا، میں نے تیری خطا کو معاف کیا۔ تب آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور ایک ایسی آہ ماری کہ جو گھاس آپ کے آنسوؤں سے اگا تھا، اس آہ کی گرمی سے سب جل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خیال کیا داؤد نے کہ ہم نے اس کو جانچا، پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے اور گرا جھک کر سجدے میں اور رجوع ہوا اللہ کی طرف، بس ہم نے معاف کیا اس کو وہ کام۔ چنانچہ جب اللہ نے آپ کی تقصیر کو معاف فرمایا اور توبہ آپ کی قبول ہوئی، تو بعد اس کے حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور فرمایا، اے داؤد، اوریا کی قبر پر جا کر اس سے اپنی تقصیر کی معافی مانگ تاکہ فردائے قیامت میں تم سے مواخذہ نہ کرے۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام نے جبرائیل کی اس بات کو سن کر اوریا کی قبر پر جا پکارا، اے اوریا۔ 2 دفعہ پکارنے پر کوئی جواب نہ آیا۔ جب تیسری دفعہ پکارا تو اس نے جواب لبیک دیا اور کہنے لگا، تم کون ہو جو مجھ کو اس طرح سے پکارتے ہو اور یہ کہ مجھے سوتے سے جگا دیا؟ حضرت نے جواب دیا، میں داؤد ہوں۔ بولا، خلیفہ خدا، آپ یہاں کس واسطے آئے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کے خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کا لقب تھا۔ حضرت داؤد نے فرمایا، اے اوریا، میں تجھ سے معافی مانگنے کے واسطے حاضر ہوا ہوں۔ تب اس نے کہا، جواب دیا کہ اے حضرت، آپ نے مجھ کو جہاد کے واسطے میدان جنگ میں بھیجا تھا جہاں میں شہید ہوا، اس کے بدلے اللہ نے مجھ کو بہشت عطا فرمائی جہاں میں سکون میں ہوں، اور جو کچھ کیا ہوگا آپ نے میرے ساتھ اسے میں نے معاف کیا۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام اوریا سے معافی ملنے کے بعد خوش ہو کر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے داؤد، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ پھر سے اوریا کی قبر پر جائیں اور یہ بات کہیں کہ تم کو میں نے جہاد میں بھیجا تھا اپنے نفس کی خواہش سے، پھر تو وہاں شہید ہوا۔
میں نے تیرے بعد بادشاہ سے اپنی نفس کی خواہش پر نکاح کیا اور یہ تقصیر مجھ سے ہوئی، بس تو مجھے اس پر معاف کر دے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ واپس دوبارہ اوریا کی قبر پر جائیں اور اسے اپنی غلطی بیان کر کے معافی مانگو تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام بحکم خدا دوبارہ اوریا کی قبر پر گئے اور اسے پکارا۔ تب اس نے جواب دیا، اے حضرت، آپ پھر کس سبب مجھے پکارتے ہیں؟ احوال اپنا بیان کیجئے جو کچھ مجھ سے درکار ہے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت بادشاہ کے بارے میں سب حال حقیقت بیان کیا اور یہ بھی کہا انہوں نے اپنے نفس کی خواہش پر اسے جہاد پر بھیجا تھا، سب بیان کیا، اور پھر اوریا سے اپنی اس غلطی کی معافی چاہی۔ اوریا نے اس بار حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت گرویدہ ہوئے اور رو رو کر کہا، اے اوریا، میری تقصیر معاف کر، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور جب تک تو مجھے معاف نہ کرے گا مجھے سکون میسر نہ آئے گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد مت رو، بے شک اس بار میں تمہیں معاف نہ کروں گا اس پر جو تم نے کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت رو رو کر اس سے اپنی تقصیر کی معافی مانگی مگر اس نے معاف نہ کیا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے اور اظہار ندامت پر بارگاہ عزدی سے ندا آئی، اے داؤد مت رو، بے شک میں نے تجھے معاف کیا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام روتے ہوئے عرض کی، الہی، اوریا مجھے معاف نہیں کرتا۔ تب حکم ہوا، اے داؤد بے غم رہو، حشر کے دن اس کے لیے ایک قصر جنت میں یاقوت سرخ کا بناؤں گا، اس میں بہشت کی حوریں رہیں گی، اوریا کو ان پر عاشق و فریفتہ کروں گا، تب وہ ضرور تم کو معاف کر دے گا۔ منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی، مجھے ہرگز چین نہیں پڑے گا جب تک کہ اوریا مجھ کو معاف نہ کر دے گا۔ تب حق تعالیٰ نے اسی وقت بہشت میں ایک محل پرتکلف جواہرات سے بنا کر اوریا کو دکھایا اور اس سے فرمایا کہ اگر تو داؤد کو اس کی تقصیر معاف کر دے تو یہ محل تجھ کو بخش دوں گا۔ چنانچہ اس نے جب وہ پرتکلف محل اور اس میں حسین ترین حوروں کو دیکھ کر عاشق ہوا اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا، اے داؤد، میں نے آپ کی خطا معاف کی اور میری طرف سے آپ پر کوئی بوجھ باقی نہ رہا۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گناہ کی معافی کے بعد خشک روٹی پر بجائے نمک چھڑک کر کھانے کے خاک چھڑک کر کھاتے اور آنسو بہاتے اور فرمایا کرتے، یہی خوراک ہے۔ 70 برس تک ان کا یہی حال رہا۔ ایک دن بیت المقدس میں جا کر سر زمین پر رکھ کر روتے تھے کہ جبرائیل امین جناب باری سے یہ مجدہ لائے اور فرمایا، بس ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام اور اس کو ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام یہ پیغام سن کر خوش ہوئے اور بیت المقدس کے ممبر پر چڑھ کر شکر بجا لائے اور زبور کی تلاوت کی اور عرض کی، الہی، تو نے میری توبہ قبول کی۔ ارشاد ہوا، قبول ہوئی۔ تب عرض کی، الہی، میں ڈرتا ہوں کہ خدا اپنی بھول نہ جاؤں، بس تو ایک نشان خطا کا میرے بدن میں رکھ دے تاکہ اسے دیکھ کر خطا اپنی یاد رکھوں اور توبہ استغفار کرنے والوں میں شامل رہوں۔